السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اسلام کے نوجوانوں، دل خوشی و مسرت سے جھوم رہا ہے کہ انسانیت کے معمار، نبوت کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا لیڈر، ختم نبوت کے تاج کا غاصب مرزا غلام احمد قادیانی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور علماء ہند نے اس کا سر توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ وہ عظیم خدمت ہے جسے یاد کرنا اور کرانا ہماری سعادت ہے۔ اسلام کے غیور فرزندوں، تاریخ شاہد ہے کہ باطل طاقتوں نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی جگہ ایمان اور اسلام کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ناکام کوششیں کی ہے، مگر نظام خداوندی کا پرچم لہراتا رہے گا اور اعلاء کلمت الحق کے ترانے گونجتے رہیں گے۔ حجاز کی سرزمین پہ نمرود کی سرکش طاقت نے سر اٹھایا تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر اس کا سر غرور جھکا دیا۔ اسی طرح فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس ملعون کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کے خلعت فاخرہ کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو خداوند قدوس نے صدیق اکبر کے ہاتھوں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ حجاز کی سرزمین سے جب یہ فتنہ ہمارے ملک میں پہنچا تو ہمارا یہ عظیم ملک بھی اس کی لعنت سے بچ نہ سکا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے انتشار اور برطانوی حکومت کی پشت پناہی کا فائدہ اٹھا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اللہ رب العزت نے علماء ہند، بالخصوص خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور استاد العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرما کر مرزائیوں کی دھجیاں اڑا دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دراصل مرزا غلام احمد قادیانی یہودی مشن کا ترجمان ہے۔ یہودی روز اول سے دشمن اسلام ہے، اسلام سے دشمنی ان کی فطرت ہے، چنانچہ عداوت قدیم کا نیا روپ قادیانیت کی شکل میں سامنے آیا ہے اور کتنے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان لوٹ لیا ہے۔ لیکن مفہوم حدیث کے مطابق ہر زمانے میں اہل حق کی جماعت برقرار رہی ہے اور اسلام کے خلاف اٹھتے فتنوں کی سرکوبی کرتی رہی ہے۔ چنانچہ قادیان کے اندر یہودیوں کا ایک ایجنٹ پیدا ہوا جس نے دعوی نبوت کر کے کتنوں کے خرمن اسلام کو خاکستر کر دیا اور دائرہ کفر میں داخل کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کسی نامعلوم قبر میں 100 سال سے پڑے ہوئے مردے کی طرح ایک گمنام شخص تھا جس نے 1857 میں براہین احمدیہ نام سے کتاب 5 جلدوں میں لکھی، جس نے اسے مشہور کر دیا۔ اتنے ہی بے بس نہیں کیا بلکہ قدم آگے اور بڑھایا اور مسلمانوں سے 1886 میں مناظرہ کیا، جس سے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب ہوا۔ جب اس کمبخت کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ اب ماحول گرم کرنے اور لوگوں کی سوچ بدلنے میں کامیابی ہو گئی ہے تو اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ پھر کیا تھا، مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی، پنجاب کے علماء اکرام سامنے آئے اور اس فتنہ باطل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انتہائی تیزی کے ساتھ یہ عظیم فتنہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ سیدھے سیدھے مسلمان ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس فتنے کے جال میں پھنس گئے۔ دوسری ریاستوں کی طرح یہ فتنہ صوبہ بہار میں پہنچا اور مونگیر اور دیگر ضلعوں کو اپنا مرکز بنا لیا۔
علماء ہند بالخصوص علماء بہار کے لیے پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس جگہ بھی ایک مفکر اسلام مجاہد وقت حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں کود پڑے اور اپنے تمام متعلقین و مخلصین کے ساتھ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ دہرائی۔ اس عظیم فتنے کو ختم کرنے کے لیے راہ حق میں سب کچھ نثار و قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی، خون پسینہ ایک کر دیا، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سوکھی روٹیاں کھائی، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب تک مرزائیوں کی جڑوں کو نہ اکھاڑا اس وقت تک اطمینان کی سانس نہ لی۔ اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کروایا اور تمام مناظرین حق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک حق کی فتح اور باطل کی شکست نہ ہو اس وقت تک مجھے خبر نہ دینا۔ لہذا حضرت رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے اور خداوند قدوس سے دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ حق کے جھنڈوں کو بلند کر۔ چنانچہ اہل حق کی جانب فقط ایک ہی تقریر ہوئی تھی کہ مرزائی اپنی نشستیں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ پڑے۔ میرے محترم بزرگوں، 1400 برس کے عرصے میں امت کو جن مصائب و آلام، فتنوں اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، قادیانیت ان میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنہ ہے۔ اتنا دریدہ ذہن، اسی قدر عیار و مکار اور اتنا بڑا کاذب اور جھوٹا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ موت اس کی ایسی ہوئی کہ آج بھی اس کی لاش سے تعفن اٹھتا ہے۔ حرم نبوت میں اس نے جھانکنے کی کوشش کی اور بارگاہ نبوت میں گستاخیوں کا مرتکب ہوا تو اس کا انجام نہایت المناک اور اندوہناک تو ہونا ہی تھا۔ فرعون، نمرود اور شداد کی طرح وہ بھی قیامت کی ساعتوں تک نمونہ عبرت اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم سب اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔